بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 اگست ہے، سال 2021۔ تین بڑی عام خبروں پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ کابل فتح ہونے کے 6 دن بعد آج آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے طالبان کو دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ روس طالبان کے ساتھ باقاعدہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے۔ دشمن نے ایک بڑا وار کیا ہے اور گوادر سے بھی ایک بڑی بری خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم روس کی طالبان کے حق میں چلائی گئی مہم پر بات کریں گے۔ ملکوں کے تعلقات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یہ جملہ ہمیشہ اہمیت کا عمل ہوتا ہے کہ آج کا دوست کل کا دشمن اور کل کا دوست آج کا دشمن ہو سکتا ہے۔ یہی کچھ ہم رشیا اور طالبان کے تعلقات میں دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا امریکہ، پاکستان اور دیگر فورسز مل کر سوویت یونین کا خاتمہ کر رہی تھی اور افغانستان کے لوگوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور پھر آج وہی رشیا جو کبھی طالبان کا اور افغانیوں کا دشمن ہوا کرتا تھا، آج امریکی اور نیٹو فورسز وہاں سے شکست کھا کر نکلی، تو آج جو رشیا ہے وہ انہی طالبان اور افغانیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک بڑی عام آج ملاقات ہوئی ہے جو رشیا کے پریزیڈنٹ اور جرمنی کی جو چانسلر ہیں ان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے۔ انجلینا مرکل، آپ کو علم ہے، بڑی معروف اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بڑی ایکٹیو جو لیڈرشپ ہے وہ جرمنی کی ہے، جس کے اندر وہاں پر پیغام دیا امریکی جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہے پیوٹن نے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک اپنی اقدار افغانستان پر مسلط نہ کریں۔ طالبان کا قبضہ ایک حقیقت ہے اور یہ اب دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب کوئی چاہے نہ چاہے افغانستان پر طالبان کا قبضہ تو ہو چکا ہے۔ امید ہے وہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ روس افغانستان کے استحکام میں دلچسپی رکھتا ہے، تو یہ اتنے بڑے ڈپلومیٹک ورڈز ہیں جس کے اندر رشیا نے ایک بڑا عام پیغام دیا ہے کہ رشیا تو طالبان کے ساتھ کھڑا ہے۔ طالبان نے کچھ وعدے کیے ہیں عالمی برادری کے ساتھ کہ وہ استحکام چاہتا ہے اور افغانستان کے اندر امن و امان بحال کرے گا، اور اس حوالے سے ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس کو وہ وائولیٹ نہیں کرے گا بلکہ ان کو انشور کرے گا۔ تو اب اس کے بعد دنیا کو ماننا پڑے گا، چونکہ وہ قبضہ کر چکے ہیں تو اب وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اب امن و امان کے لیے کام کرنا ہے اور رشیا کے مفاد میں یہی ہے، اور رشیا اس کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جرمن جو چانسلر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکن رشین جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ میسج دے رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب چائنا بھی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہاں جو ہے وہ جو وعدے کیے ہیں طالبان نے اگر وہ پورے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ امن و امان ہوگا، تو سینٹرل ایشیا تک جو مارکیٹ ہے وہاں تک پاکستان کو، چائنا کو، رشیا، ایران، سب ممالک کی رسائی ہوگی، اور اس کی وجہ سے تجارت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور آج کی جو جنگ ہے وہ تجارتی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے۔ جس کی معیشت مضبوط ہوگی وہ جنگ جیتے گا۔ پھر ٹیکنالوجی کی ایک وار ہے، اس کے اندر بھی معیشت کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اب ممالک بھی جنگ و جدل سے نکل کر اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن گوادر سے جو پاکستان کا اس وقت معاشی ہب ہے اور اس کے خلاف ہمیشہ بڑی دشمن سازشیں کرتا ہے، وہاں سے ایک بڑی عام خبر آئی ہے۔ اس لیے میں نے تھم نیل پر کچھ ایسی بات نہیں لکھی، چونکہ اس وقت میڈیا اس طریقے سے چونکہ رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن انڈیپینڈنٹ اردو نیوز اور کچھ جو چینلز ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ خبر چونکہ جب تک ویڈیو پبلک ہوگی تو یہ شاید عام ہو چکی ہوگی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ گوادر کے اندر حکام نے بتایا ہے اردو نیوز کے مطابق کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے وہاں پر، اور 2 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور ایک چینی ورکر سمیت 3 افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ آج جمعے کی شام جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے اسی علاقے کے اندر ایک سڑک کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ اس منصوبے پر کام کرنے والوں میں چینی باشندے بھی شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر میجر ریٹائرڈ عبد الکبیر زرکون نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے اور ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ دھماکے کا ہدف اور نوعیت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ گوادر کے ایک مقامی پولیس افیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وہ کہتے ہیں کہ بتایا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا۔ خودکش حملہ آور کا سار، ٹانگ اور دیگر جسمانی اعضاء موقع سے ملے ہیں، جنہیں پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ گوادر کے علاقے بلوچ وارڈ کے اندر
یہ دھماکہ ہوا ہے، چینی باشندہ زخمی ہوا ہے اور لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا ہے، جو بچوں کی لاشیں ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جبکہ چینی باشندے کو گوادر ڈیولپمنٹ ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سے چینی باشندے کے زخمی ہونے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق یا تردید سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم معلومات جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، تو اس لیے میں نے بھی تھم نیل پر اس طریقے سے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، چونکہ ہم اس وقت جو گوادر ہے آپ کو علم ہے، اس حوالے سے کوئی زیادہ بڑھا چڑھا کر خبریں اگر بیان کریں گے تو اس سے پاکستان کا ہی نقصان ہوگا۔ اب یہ ایک بہت بڑا بار ہے۔ اس سے پہلے داسو ڈائم پر جس طریقے سے واقعہ ہوا اور چینیوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان انسیکیور ہے اور یہاں پر کسی بیرونی جو ملک کے لوگ ہیں ان کو کام نہیں کرنا چاہیے، اور بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ سی پیک ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تمام تر قربانیوں کے بعد یہ کامیابی ملے گی اور یہ سی پیک اس پورے خطے کا، اس ریجن کا ہب بنے گا، اور یہاں سے تجارتی راستہ ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا بول بالا ہوگا۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی، جب سے طالبان قابض پر ہوئے ہیں وہاں پر افغانستان کے اندر، اس وقت سے لے کر اب تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی بڑے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن آج انہوں نے کچھ اس حوالے سے انڈیکیٹرز دیے ہیں، اشارے کنائے کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جو دشمن پاکستان پر میلی نگاہ رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے آج بتایا اور پیغام دیا ہے۔ وہ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں کہ آج چونکہ آرمی چیف ایک عام جگہ پر گئے تھے، آئی ایس پی آر نے رپورٹ کی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر وہاں پر پاسنگ آؤٹ جو ہے وہ ہو رہا تھا، وہاں پر گئے ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان بٹالین کو بٹالین پرچم عطا کرتے ہوئے یہ مہمان خصوصی سے تقریب سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان ملٹری اکیڈمی جیسے عظیم ادارے کی تعمیر و ترقی اور ارتقاء کے لیے عام دن ہے، لیکن جو خاص طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کا وطن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا عہد پاکستان دشمنوں کے دلوں میں خوف کی علامت ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آج کا پاکستان اقوام عالم میں مضبوط اور ترقی کرتا ہوا پاکستان ہے۔ اگست کا مہینہ میں آزادی کے لیے اپنے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں اور تاریخی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے۔ تو آرمی چیف نے ایک تو یہ بتایا کہ اب پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا میسج ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا، چونکہ یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے جب ملک کا آرمی چیف یا چیف جسٹس آف پاکستان کسی تقریب کے اندر خطاب کرتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ زندگی کے تمام چیلنجز میں ایمان، اتحاد اور نظم کے رہنما اصول آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایک متحد قوم کو کسی قسم کے گزاند نہیں پہنچا سکتی۔ آزادی کے بعد تمام تر معاشی اور دیگر مشکلات کے باوجود پاکستان نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ ہر چیلنج کے بعد ہم مزید مضبوط ہو کر ابھرے، اور ہم نے دہشت گردی پر قابو پا کر وطن کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کووڈ اور اس طرح کے مسائل بھی آئے، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ یہ جنگ ہم نے جیتی، دہشت گردی کی جنگ جیتی۔ افواج پاکستان ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پورا اترے۔ اب انہوں نے کہا کہ قومی اور علاقائی امن اور ترقی کا خواہ ہے پاکستان۔ افغانستان امن عمل میں پاکستان کی مخلصانہ کوششیں ایک ایسے خطے کے قیام کے لیے ہی ہیں جو پرامن، خوشحال اور معاشی شراکت دار ہو۔ ہم نے مسلسل عالمی برادری پر وعدے کیے ہے کہ وہ افغانستان کے پرامن حال کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان نے افغانستان میں بد امنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اپنی معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے 4 دہائیوں میں 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پناہ دی ہے۔ تو اب یہ جو امن و امان قائم ہوا ہے یا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر وہاں امن ہوتا ہے، اور اس حوالے سے عالمی برادری کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کی کوششوں پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو علم ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی اور جو بھارتی اور دیگر بین الاقوامی ایجنسیز ہیں پاکستان پر تنقید کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اس ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تنقید کرتا ہے اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہے، ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں امن
خطے اور بالخصوص افغانستان کے لوگوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں، یہ اصل میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس پر اس وقت جو عالمی برادری ہے، مختلف ممالک وہ زور دے رہے ہیں، اور یہ چونکہ آرمی چیف ہو یا پاکستان کے جو حکام ہیں وہ مسلسل طالبان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی وہ چیزیں یہ رکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ طالبان خواتین اور انسانی حقوق کی عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اب جو پاکستان کو کنسرن ہے، ایک تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، تاکہ جو باقی ممالک ہیں جو پہلے افغانستان کے اندر جنہوں نے قبضے کی کوشش کی، لوٹ مار کی، جہاں پر قتل و غارت گری ہوئی، تو وہاں پر اس کو جواد بنا کر افغانستان پر پابندیاں نہ لگیں، تاکہ افغانستان پر اگر پابندیاں لگیں گی تو معاشی طور پر وہ کمزور ہوگا اور پھر لوگ آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف اور پاکستان کو یہ کنسرن ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے، این ڈی ایس کے، کوئی دیگر بین الاقوامی ایجنسیز کے وہاں پر موجود ہیں، تو وہ وہاں سے دہشت گردی پاکستان منتقل نہ ہو۔ یہ دو اصل میں جو وعدے ہیں، یہ عالمی برادری سے بھی انہوں نے کی اور پاکستان سے تو خاص طور پر یہ انہوں نے وعدہ کیا، اور یہاں پر اظہار خیال بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا اعادہ کیا آرمی چیف نے، اور یہ دو ٹوک پیغام دینے کا ایک معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر پاکستان آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ پاکستان کی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے دفاع کے لیے یہ جنگ لڑے گا۔ تو امید ہے کہ طالبان اس پر عمل درآمد کریں گے اور وہ چیز کو سمجھیں گے۔ افواج مضبوط افواج ہی وطن کی دفاع کی ضمانت ہے، یہ آرمی چیف نے آج کہا ہے۔ جو لوگ یہ افغانستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس تناظر میں جنرل باجوہ نے کہا کہ جب فوجیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر ہی دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر روز فوج پر تنقید کرتے ہیں، سارا کھا گئے پی گئے، اور جو جذبہ اگر نہیں ہوتا، قوم ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، تو یہی رزلٹ نکلتا ہے جو افغانستان کے اندر نکلا ہے۔ بغیر ریزسٹنس کے طالبان جو ہے وہ 3 لاکھ فوج کو 70,000 جو 75,000 طالبان تھے وہ قابض ہوئے، اور یہ پاکستانی قوم کی چونکہ ایک جذبہ اور جنون کی حد تک پیار ہے اپنی فوج سے، اس لیے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج تھا طالبان کے لیے بھی اور عالمی طاقتوں کے لیے بھی، اور فتح کابل کے 6 دن بعد یہ ایک میسج گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔